بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہارر اسٹوریز وتھ گل۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جیسا کہ دوستو میں نے آپ کو کل کی کہانی میں بتایا تھا کہ رحمت بی بی رومی کے کمرے میں سو جاتی ہیں۔ جیسے ہی انہیں نیند آتی ہے، ایک خوفناک شکل کا کالا بلا تیزی سے اس کی جانب آیا۔ اسے دیکھ کر رحمت بی بی کی گگی بن گئی تو اس سے اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ بے اختیار ان کا دل چاہا کہ وہ بستر سے اٹھ کر بھاگ جائیں، مگر ہمت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ کالا بلا چھلانگ لگا کر ان کے پیٹ پر سوار ہو گیا۔ وہ بہت وزنی تھا، انہیں اپنا سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ کالا بلا اپنے پچھلے دونوں پاؤں پر کھڑا ہو گیا۔ آگے کے دونوں پاؤں کے پنجے اس نے رحمت بی بی کے سامنے لہرائے۔ ان پنجوں میں تیز دار ناخن چمک رہے تھے۔ وہ حیرت سے ان ناخنوں کو دیکھنے لگی۔ کالا بلا تیزی سے حرکت میں آیا اور اس نے وہ ناخن رحمت بی بی کے پیٹ میں داخل کر کے پیٹ پھاڑ ڈالا۔ پیٹ پھٹنے کی دیر تھی کہ اس میں سے سرخ خون تیزی سے بہنے لگا۔ بڑی بی میں نہ جانے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ انہوں نے زور سے کالے بلے کو دھکا دیا اور خود اپنے پیٹ کو پکڑ کر چینکتی ہوئی تیزی سے کمرے سے باہر دوڑ پڑی۔ ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ کیا ہوا امی؟ رومی نے کمرے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ ارے کمبخت بلے نے میرا پیٹ پھاڑ دیا ہے، لیکن پیٹ تو ٹھیک لگ رہا ہے۔ ارے ہاں واقعی میرا پیٹ بالکل ٹھیک ہے، مگر کمرے میں مجھے ایسا لگا تھا کہ اس منحوس کالے بلے نے پیٹ پھاڑ دیا ہے اور سرخ خون بھی تیزی سے بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اس کمرے میں کچھ ہے، رومی نے کہا۔ ہاں بیٹی، تم نے ٹھیک ہی کہا تھا، تمہارا کمرہ ایسے بھی ہے۔ عمران بھی ملک سے باہر چلا گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرے، کہیں ہمیں یہ عصیب نقصان نہ پہنچا دے، رومی نے کہا۔ ہاں، تنگ کرنا تو شروع کر دیا ہے، کسی دن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ہمیں عصیب سے بچنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ رحمت بی بی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی، جیسے انہیں کچھ یاد آ گیا، اور پھر وہ بولی، آؤ بیٹی، تمہارے کمرے میں چل کر کچھ سوچتے ہیں۔ رحمت بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ امی کیا بات ہے؟ مجھے آپ زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی ہیں۔ ہاں ایسی ہی بات ہے، مجھے کچھ یاد آ گیا ہے۔ کیا یاد آ گیا ہے؟ رومی نے پوچھا۔ آج سے 15 سال پہلے میں جہاں رہتی تھی وہاں ہمارے پڑوس میں بھی ایسے ہی واقعات رونما ہونے لگتے تھے۔ کیسے واقعات؟ اس طرح کے جیسے اب ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس گھر کے لوگوں کو ڈرایا جانے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کا نوٹس نہیں لیا تو پھر ایک دن اس گھر میں جو عصیب تھا وہ ان کی جوان لڑکی کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس نے گھر میں توڑ پھوڑ کرنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کبھی وہ لڑکی گھر کے لڑکوں کو مارتی، کبھی انہیں دبوچ کر ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتی تھی۔ ایسا کرتے ہوئے وہ اتنی طاقتور ہو جاتی تھی کہ کسی کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ کئی لوگ مل کر اس لڑکی کو قابو کرتے تھے، اسے رسیوں میں جکڑ دیتے تھے،
तब कहीं जाकर काबू में आती थी। फिर क्या हुआ? इन लोगों ने किसी मौलवी से लड़की का इलाज कराया। लड़की का इलाज हो जाने पर वो घर खाली करके चले गए। जब लड़की का इलाज हो गया था, फिर वो घर छोड़कर क्यों चले गए? रोमी ने हैरत से पूछा। इसलिए कि मौलवी साहब ने बताया था कि उन्होंने लड़की का इलाज ज़रूर कर दिया है, मगर इस घर में जो मखलूक रहती है वो फिर किसी और के जिस्म में दाखिल होकर इस लड़की से ज़्यादा तुम्हें परेशान करेगी। इसलिए इन लोगों का घर खाली कर देना ही इनके हक में बेहतर है। और आज तक वो घर इंसानों से आबाद नहीं हो सका, अभी तक खाली है। तो क्या हमें भी ये घर खाली करना पड़ेगा? रोमी सोच में पड़ गई। तुम परेशान मत हो, मुझे कुछ सोचने दो। ये कहते हुए वो खामोश हो गई थी। सुबह नाश्ते से फारिग होकर वो रोमी के पास आई। रोमी बेटी, मैं इमरान के मामू के पास जा रही हूँ। अम्मी, मुझे अकेले में डर लगेगा। रोमी ने कहा। तुम डरो नहीं, अगर डर महसूस हो तो बराबर वाले घर से लतीफ़ा नापा को बुला लेना, वो बोली। रोमी अच्छा कहकर खामोश हो गई। रहमत बीबी के जाने पर रोमी दोपहर के खाने की तैयारी में ऐसी मसरूफ़ हुई कि इसे डर खौफ का एहसास ही नहीं हुआ। वह इस वक्त चौंकी जब सास घर में दाखिल हुई। वो बहुत खुश दिखाई दे रही थी। हाँ भाई, मेरे जाने पर कुछ हुआ तो नहीं? अम्मी जान, मुझे पता ही नहीं चला। दिन में वैसे भी डर कहाँ लगता है, रात की तारीकी में खौफ महसूस होता है। क्या मामू से मुलाकात हुई? हाँ भाई, मुलाकात हो गई। और मुलाकात कैसे ना होती? सारा दिन वो घर में बनाए हुए आस्ताने में आने वाले लोगों के बच्चों पर जार फूंक करते रहते हैं। यही इनकी मसरूफियत और यही इनका रोज़गार है। रहमत बीबी ने बताया। मामू ने क्या बताया? उन्होंने यही कहा है कि हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद किसी दिन घर पर आएंगे और देखेंगे कि आसेब हमें क्यों तंग कर रहे हैं। ये 4 तावीज़ जलाने के लिए दिए हैं। रोज़ाना एक तावीज़ जलाना होगा, रहमत बीबी ने बताया। मामू से कहें जल्दी आ जाएं, खुदा न ख्वास्ता कुछ हो ना जाए। रोमी ने कहा। तुम फिक्र ना करो, कुछ नहीं होगा। मामू बहुत पहुँचे हुए आमिल हैं। इनके आगे बड़े से बड़ा जिन भी नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाता है, रहमत बीबी ने बताया। क्या वाकई? रोमी चौंकी। हाँ हाँ भाई, मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? फिर ठीक है, रोमी मुतमईन होते हुए बोली। दोस्तों, इस कहानी का पार्ट 3 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।